السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سعادت علی خان آپ کے ساتھ فیس بک پہ لائیو ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے وہ تعلیم دلوائیں، ایجوکیشن جو ہے وہ دلوائیں۔ یہ حق ہے ان کا، بالکل دلوانی چاہیے۔ لیکن جو تعلیم ہے، آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جاب یا نوکری کی غرض سے نہیں آپ کو دلوانی چاہیے کہ یہ بچہ میرا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا، اچھی نوکری لگ جائے گا، کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کو بھول جائیں۔ یہ پاکستان میں اب پاسبل نہیں۔ جو آلریڈی جاب لگے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، پینشن جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اگر کوئی سروس کے دوران کوئی ملازم فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے کو یا بھائی کو کسی کو بھی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ سب قوانین جن کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جاب کی طرف جاتا تھا، یہ حکومت ختم کر رہی ہے۔ اس ملک میں اب جاب نہیں ملنی۔ یہی بات اب مجھے آپ سے کرنی تھی کہ بدقسمتی کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کوئی MBBS کر رہا ہے، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی انجینئر، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جاب جو ہیں وہ آ ہی نہیں رہی، نوکریاں ادھر نہیں آ رہی۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ، ہم MBBS کو لے لیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے MBBS کی جو ہے وہ MBBS کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملتی۔ اب اس وقت ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں طالب علم یہ ڈگریاں کر کے مارے پھر رہے ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، اور پھر اس ملک کو چھوڑ کے کسی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں۔ وہاں اب بتائیں کس کے پاس اتنا پیسہ ہے، والدین کے پاس، کہ پہلے بچوں کو تعلیم دلوائے اور پھر اپنے سے دور کر دے، باہر کے ملک بھیج دے۔ تو تعلیم بالکل حاصل کرنی چاہیے، میں اس کا خلاف نہیں۔ خود میں نے جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا ہے، پرنسپل رہا ہوں المیوات اکیڈمی کا 20 سال۔ لیکن اب یہ بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیم آپ نے نوکری کی غرض سے نہیں بچوں کو دلوانی، اور ہمارے معاشرے میں تعلیم نوکری کی ہی غرض سے دلوائی جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو تعلیم اب ادھر نوکریاں نہیں ہیں، بلکہ مناسب تعلیم دلوا کے کوئی اچھا کاروبار چھوٹا موٹا اپنی اولاد کو سیٹ کروا دیں، آپ بہت بہتر رہیں گے۔ تعلیم بھی بچہ حاصل کر لے گا مناسب، اور وہ کمائی بھی کرے گا جو اس معاشرے کی نیڈ بن چکی ہے۔ اب ایک جو بچہ ہے وہ 24 یا 25 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نوکری نہیں ملتی، اس بچے کی شادی کر دی جاتی ہے، تو وہ مالی طور پہ انتہائی کمزور لڑکا ہوگا۔ اب وہ کس طریقے سے افورڈ کرے گا اس شادی شدہ لائف کو؟ اور پھر والدین اسے علیحدہ کر دیتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوانوں کی جو اکثریت ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلی گئی ہے، وہ ذہنی امراض کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ تعلیم آپ نے نوکری کی وجہ سے نہیں دلوانی۔ اس ملک کے اندر اب نوکریاں نہیں ہیں، ملازموں کا کوئی جو ہے وہ فیوچر نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اس نیت سے بالکل نہ دلائیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں مناسب تعلیم دلوائیں۔ اب یہ دیکھیں، میں سب سے زیادہ حق میں ہوں کہ بچیوں کو تعلیم دلوائی جائے، اچھی تعلیم دلوائی جائے، اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے، کیونکہ ایک بندے کی تعلیم، ایک لڑکے کی تعلیم اس لڑکے اکیلے کی تعلیم ہے، لیکن ایک لڑکی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ ہم اس کو اچھی تعلیم دلوانے کے بعد اس کی شادی کر دیتے ہیں، اب وہ ڈگریاں لے کے سسرال میں جاتی ہے، وہ کہیں جاب وغیرہ نہیں کرتی، تو اب اس کو کہاں پہ فائدہ ہوگا اس اعلیٰ تعلیم کا؟ تو اس کو بھی مناسب جو ہے وہ تعلیم دلوائی جائے۔ یہ ہر بچی کا جو ہے وہ حق ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، بچوں کو تعلیم دلوائیں، لیکن نوکری کی غرض سے نہ دلوائیں۔ نوکری یہاں پہ نہیں ملنی۔ اب یہ نا ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھیڑ چال کا شکار بھی نہ ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے نے میٹرک کی ہے تو ہم اس کو FSC کر لو جی، MBBS کر لو، MBA کر لو، تو بھائی ان ڈگریوں کی اب ویلیو نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب وہ ڈگریاں یہاں پہ کارآمد نہیں رہیں۔
اب بتائیں جو MBBS کر کے آئے گا، یہ MBA کر کے آئے گا، اس کو نوکری کہاں پہ ملے گی، جاب کہاں پہ ملے گی؟ جاب تو ملک کے اندر ہے نہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر پیسہ بھی لگا دیا 30-40 لاکھ، اسی 30-40 لاکھ کو اس کو مناسب تعلیم دلوا کے کاروبار شروع کروایا جاتا کوئی بھی، تو اس کا ذریعہ معاش بن جانا تھا۔ اس نے شادی شدہ لائف کو خوش و خرم جو ہے وہ بسر کرنا تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی تھی، اس کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن اب بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ بھیڑ چال ابھی بھی چلی جا رہی ہے۔ تو بھائی اب جو ہے اس ملک کے اندر جاب نہیں، بدقسمتی کے ساتھ تو مناسب تعلیم دلوائیں اور اپنے بچوں کو کسی بھی کاروبار کی طرف لائیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑا کاروبار کریں کہ جس میں 50 یا 1 کروڑ کا کاروبار ہو، 2-3 لاکھ کا کاروبار کروائیں، 10 لاکھ سے کاروبار کرا دیں، اس کی تعلیم کی بجائے ادھر پیسے کو انویسٹ کریں، تو یہ بچے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہے گا، اور یہی اب اس سوسائٹی کی جو ہے وہ بنیادی نیڈ ہے۔ تو یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اس پہ بالکل ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ بھیڑ چال میں نہ آئے۔ کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی نوکریاں نہیں ہیں ملک پاکستان کے اندر۔ پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھ لیں کتنی نوکریاں آئی ہیں۔ اگر 100 سیٹ آتی ہے نا نوکری کی، تو اس پہ جو اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ 10 لاکھ ہوتے ہیں، 10 لاکھ۔ اب یہ بتائیں کس طریقے سے جاب ملیں گی؟ تو اس لیے میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ تعلیم نوکری کی غرض سے اب بالکل نہیں دلوانی، نوکری اس ملک میں نہیں ملنی۔ تو حکومت تو پہلے نکالنا چاہتی ہے ان لوگوں کو، ان ملازمین کو جو حاضر سروس ہیں، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کر رہی ہے۔ تو کس طریقے سے نوکریاں ملیں گی؟ تو یہ بات آپ بھول جائیں جی۔ ایک بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی۔ تو انشاءاللہ جی گائے بگائے میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا، اور مفید مشورے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ شکریہ۔